ذرا سوچیں اگر حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آئے تو امت مسلمہ کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان کی روح بندی ہے، جہاں دل سکون پاتے ہیں اور جہاں آنکھیں اشکبار ہو کر بھی خوشی سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ ان مقدس مقامات کے دفاع کی ذمہ داری محض سعودی عرب کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی ہے، اور اس ذمہ داری میں پاکستانی افواج کے کردار ایک لازوال اور ایمان افروز حقیقت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کسی سیاسی یا معاشی معاہدے سے زیادہ گہرے ہیں۔ یہ رشتہ دلوں کا ہے، عقیدت کا ہے۔ ہر پاکستانی کے دل میں یہ جذبہ زندہ ہے کہ اگر حرمین کو کوئی خطرہ ہوا تو سب سے پہلے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی قیادت اور عوام ہمیشہ پاکستان کو ایک قابل اعتماد محافظ اور برادر ملک سمجھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2019 میں اسلام آباد میں کہا تھا، مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ یہ جملہ دراصل اس غیر متزلزل اعتماد اور بھائی چارے کی ایک واضح دلیل ہے۔ پاکستانی افواج کا کردار صرف ہتھیاروں یا جنگی حکمت عملی تک محدود نہیں، یہ تعلق ایمان کے بدلے سرمایہ اور معاشی بقا کے بدلے دفاعی عزم کی ایک تاریخی داستان ہے۔ بارہا سعودی عرب نے پاکستان کا اربوں ڈالرز کی مالی مدد دی تاکہ ملک معاشی بحران سے نکل سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی معیشت نے جب بھی سانس لینے میں دشواری محسوس کی، سعودی عرب نے آکسیجن فراہم کی، اور جواب میں پاکستانی افواج نے ہمیشہ یہ عہد کیا کہ حرمین کی حفاظت کے لیے ان کی تلواریں سب سے پہلے اٹھیں گی۔ پاکستانی افواج کا سعودی عرب کے ساتھ تعاون 3 اہم پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مشاورتی اور تربیتی کردار۔ پاکستانی افسران دہائیوں سے سعودی افواج کی تربیت کرتے آ رہے ہیں۔ ٹرین دا ٹرینر ماڈل کے تحت پاکستانی ماہرین نے سعودی فوج کو جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 2، مشترکہ فوجی مشقیں۔ السمسام مشقیں یعنی انسداد دہشت گردی اور بری افواج کی تربیت۔ شاہین مشقیں یعنی پاک فضائیہ اور سعودی فضائیہ کی مشترکہ تیاری، اور رعد الشمال یعنی 20 سے زائد اسلامی ممالک کی سب سے بڑی مشترکہ مشق۔ یہ مشقیں صرف دفاعی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اگر حرمین پر حملہ ہوا تو ہم سب ایک ہیں۔ نمبر 3، کثیر الملکی اتحاد۔ پاکستان نے ہمیشہ سعودی قیادت کے ساتھ اسلامی فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کی تاکہ امت مسلمہ کے اتحاد اور دفاع کو عملی شکل دی جا سکے۔ 2025 کا تاریخی دفاعی معاہدہ۔ ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ یہ محض کاغذی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک رسمی اعلان تھا کہ حرمین پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے۔ اس معاہدے پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، پاکستانی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے دستخط کیے۔ یہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں ملکوں کی غیر متزلزل وابستگی کی علامت ہے۔ اس معاہدے نے خطے کو ایک نیا پیغام دیا۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی رشتہ محض جذباتی نہیں بلکہ قانونی اور باضابطہ ہے۔ اب حرمین کی حفاظت ہر پاکستانی سپاہی کی شرعی، اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ یہ دفاعی اتحاد مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا نیا توازن پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور عسکری طاقت سعودی عرب کو ایک مضبوط ڈھال فراہم کرتی ہے۔ مستقبل کے لیے پاکستانی افواج اور سعودی عرب کو درجہ پہلوؤں پر کام کرنا ضروری ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈرون دفاعی نظام، فوری رسپانس میکانزم تاکہ کسی بھی خطرے پر لمحوں میں کارروائی کی جا سکے۔ جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس شیئرنگ۔ سوچئے، اگر آج ہم آرام سے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں، جاگتی راتیں اور دفاعی حکمت عملیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پاکستانی فوجی جب سعودی سرزمین پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہیں تو ان کے دل میں صرف ایک نعرہ گونجتا ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار صرف فوجی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے۔ القرآن۔ پاکستانی افواج کا کردار حرمین کے دفاع میں صرف ایک عسکری ذمہ داری نہیں بلکہ ایمان، عقیدت، معاشی شکر گزاری
और उम्मत के इत्तेहाद की एक जिंदा मिसाल है। ये रिश्ता सदियों तक बाकी रहेगा क्योंकि ये दिलों के रिश्ते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करे, हमारे फ़ौजी जवानों को सलामत रखे और हरमैन शरीफैन को क़यामत तक अमन का गहवारा बनाए। आमीन। मज़ीद ऐसी मालूमाती और रूपरवा वीडियोस के लिए हमारे चैनल नूर हरमैन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।